جی دوستوں، بچوں، ساتھیوں اور تمام مسیح میں پیاروں، ایک نئی روشن صبح کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آئیے آج ہم تلاوت کریں رسولوں کے اعمال، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد چمکا اور وہ زمین پر گر گیا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ اور دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نامی ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حنانیہ نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل میں میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل،
خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اس لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے؟ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والوں یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ عزیزو، اس کلام کو اسی لیے پڑھا گیا ہے کہ ہم ساؤل کی زندگی کو جانیں کہ وہ مسیح کے خلاف کیسے کام کرتا رہا، اور پھر خدا نے اس کو کس طرح سے تبدیل کیا۔ کاش کہ خداوند ہمیں بھی ایسے تجربے میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔